آج کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ثقافت ہماری ہو، کلچر ہمارا ہو، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرد و عورت یہ برابر ہیں، ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے کتنے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو اس فریب میں آ جاتے ہیں، ایکوالٹی کو مانتے ہیں۔ اسلام ایکوالٹی کی بات نہیں کرتا، اسلام عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ اگر عورت کو اور مرد کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے، عورت پر ظلم ہوگا اور مرد پر بھی ظلم ہوگا۔ اسلام نے مرد کو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اسے جگہ دی، عورت کو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے جگہ دی۔ کبھی اسلام برابری کی بات نہیں کرتا۔ جو لوگ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، جنڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، جائیے ان کی حقیقتوں کو دیکھیں، یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ جب امریکہ کی کانگریس پارٹی نے اس اعلان نامے کو جاری کیا کہ ہم مرد و عورت کو برابر قرار رہے، جنڈر ایکوالٹی کا قانون پاس کیا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس قانون پر اعتراض کیا تھا وہ خود وہاں کی عورتیں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مرد و عورت کو برابر قرار دیا جائے تو وہ عورتیں جو گھر میں رہتی تھی، اپنے شوہر کی کمائی کھاتی تھی، اب ان عورتوں کو باہر نکل کر کام کرنا پڑے گا۔ مرد اپنا کمائے گا، اپنا کھائے گا، عورت اپنا کمائے گی، اپنا کھائے گی۔ اس میں نقصان کس کا؟ عورت کا، فائدہ مرد کا۔ دوسرا نقصان یہ تھا کہ وہ مرد جو شادی کرنے کے بعد اپنی بیویوں پر خرچ کرتے تھے، اب شوہر اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرے گا۔ اور اگر جیل کی جائے، مرد اور عورت میں توازن تھا، مردوں کو سزا زیادہ دی جاتی تھی، عورتوں کو ان کی آدھی سزا دی جاتی تھی، مرد و عورت کی سزا کو برابر کر دیا گیا۔ اور فوج میں صرف پہلے مرد تھے، اب عورتوں کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ سارے تصورات کو دیکھیے، بتائیے اس جنڈر ایکوالٹی کی وجہ سے کس کا فائدہ ہوا؟ محترم حاضرین، جو جنڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یقین جانیے سوشل میڈیا نے جنڈر ایکوالٹی کو ایسا بنا کر پیش کیا کہ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے جسے پکڑیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔